سے پریشان ہو کر خلا لینے کے لیے عدالت گئی تھی۔ فیصلہ میرے حق میں ہو رہا تھا کہ میرا امیر شوہر فیصلے سے ایک رات پہلے میرے گھر آیا۔ اس نے میرے بھائی بھابھی کے سامنے پیسے سے بھرے بیگ رکھے اور کیس واپس لینے کا کہا تو بھائی پیسے دیکھ کر راضی ہو گئے۔ میں نے رو کر بھائی کو روکنا چاہا پر انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کیس واپس نہ لیا تو وہ میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ میرا بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مجبوراً کیس واپس لیا تو عدالت سے ہی میرا شوہر مجھے گھر لے گیا۔ وہاں ایک نئی جہنم میرا انتظار کر رہی تھی۔ اندر جاتے ہی ساس نے بال پکڑتے مجھے، آدھی رات کو تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے گھر میں چوری کرنے کا ارادہ رکھتی ہو کیا؟ پاٹدار آواز سن کر میں اچانک سے گھبرا گئی اور میرے ہاتھ سے چاولوں کی پلیٹ زمین پر گر گئی۔ سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے کچن کی لائٹ آن کی اور مجھ سے کہنے لگی، اوہ تو تم یوں چھپ کر کھانا کھا رہی ہو؟ تم سے میں نے کہا بھی تھا کہ میری مرضی کے بنا تم فریج کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی، تو تم نے کس کی اجازت سے فریج کو ہاتھ لگایا؟ آج تمہیں سزا دی تھی نا کہ تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کھانا کھانے کی؟ میرا حکم کاٹنے کی جرت بھی کیسے کی تم نے؟ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ رات کے اس پہر ساس کی آواز سن کر سب لوگ نیند میں جھولتے کچن کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر نے کہا، اماں کیا ہوا؟ اتنی رات کو آخر کس لیے شور مچا رہی ہو؟ تو میری ساس بولی، مجھ سے کیا سوال کرتا ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ تیری بیوی کیا کر رہی ہے؟ اس وقت دیکھ، رات کے وقت فریج سے چاول چھپا کر نکال کے کھا رہی ہے۔ جب میں نے اسے سب کے سامنے کہا تھا کہ آج سزا کے طور پر یہ کھانا نہیں کھائے گی تو اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ یہاں آ کر چھپ کر کھانا کھائے؟ کیا تیرا اپنی بیوی پر ذرا بھی کنٹرول نہیں ہے؟ کیسا مرد ہے تو؟ وہ اپنے بیٹے کو حسب معمول بھڑکانے لگ گئی۔ سب لوگ کھڑے میرا تماشا دیکھ رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے۔ مجھے یوں ذلیل ہوتے دیکھ کر یہاں پر ہر ایک کو خوشی ملتی تھی۔ میری نند آگے آئی اور کہنے لگی، اماں یہ تو ہے ہی بھوکی، اتنے غریب گھرانے سے جو آئی ہے، کبھی کچھ اچھا دیکھا نہیں ہوگا نا؟ اب اسے 2 دن تک کھانا کھانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دینا تاکہ اسے پتا چلے کہ ہمارے ہاں بات ٹال دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسے اپنی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ میں یہ سن کر فوراً سے گھبرا گئی اور کہا کہ مجھ پر ایسا ظلم مت کرنا، مجھ سے بھوک بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میری ساس نے کوئی بات نہ سنی اور سب کے سامنے کہا کہ اب اگر اگلے 2 دن تک کسی نے بھی اسے کچھ کھاتے دیکھا تو وہیں پکڑ کر مارنا، کسی طرح کی کوئی ڈھیل مت دینا۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کچن سے باہر دھکا دے کر نکال دیا۔ میں سیدھا فرش پر جا کر گر گئی، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا شوہر ایک طرف کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میری بے عزتی ہوتے دیکھ کر سب سے زیادہ مزہ تو اسے ہی آتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ساس سے زیادہ میرا شوہر مجھے پیٹے گا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور مجھے کہنے لگا، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اماں کے حکم کو ٹالنے کی؟ تجھے میں نے پہلی رات ہی بتا دیا تھا کہ اگر تو اماں کی بات کو نہیں مانے گی تو تجھے میں اپنے طریقے سے سبق سکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے زور زور سے مارنے لگا۔ میرے چلانے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھیں اور سب کھڑے مزہ لے رہے تھے۔ جب وہ مجھے مار مار کر تھک گیا اور میں زخموں سے چور ہو کر نڈھال ہو گئی تو وہ جا کر مزے سے لیٹ گیا اور میں وہیں پڑی سسکتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، کسی کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا ہے۔ زخموں سے چور اپنا بدن سنبھالتی میں بمشکل بستر تک آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے برابر لیٹنے کی؟ تیری جگہ زمین پر ہے، وہاں جا کر لیٹ۔ اس کی بات سن کر میں چپ چاپ زمین پر آ کر لیٹ گئی۔ میرے پاس سر کے نیچے رکھنے کو تکیہ بھی نہیں تھا کیونکہ دوسرا تکیہ میرے شوہر نے اپنے پاس کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے تکیے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے جان بوجھ کر مجھے تکلیف دینے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا۔ میں لب بھینچ کر کروٹ بدلے لیٹ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اس کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح میں گہری نیند میں تھی۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی تو دیکھا میرا شوہر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بھاگتی بھاگتی دروازے پر آئی۔ نہ جانے اب کیا آفت آ گئی تھی جو یوں صبح صبح کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی۔ کہنے لگی، وقت دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب تک تو اٹھی کیوں نہیں اور کچن میں ناشتہ کیوں نہیں بنا رہی؟ تجھے پتا ہے کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں، مجھے کھانا چاہیے ہوتا ہے فوراً سے۔ اب کھڑی کھڑی میری شکل دیکھتی رہے گی یا جا کر کھانا بھی بنائے گی؟ میں جو اپنے دکھتے جسم کے ساتھ بہت ہی مشکل سے کھڑی تھی، ساس کا غصہ دیکھ کر فوراً سے سر ہلایا اور کہا کہ میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ میں جلدی سے واش روم گئی، منہ ہاتھ دھویا اور بھاگی بھاگی کچن میں آئی اور ناشتہ بنانے لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب سب لوگ جان بوجھ کر باری باری آ کر مجھے پریشان کرنے کے لیے الگ الگ فرمائشیں کریں گے۔ حالانکہ سب کو ایک جیسا ہی کھانا ہوتا تھا، لیکن جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے کوئی کیا فرمائش کرتا تو کوئی کیا فرمائش کرتا، جس وجہ سے میں 9-10 بجے تک سب کی فرمائشیں ہی پوری کرنے میں مصروف رہتی اور اس دوران میں ایک نوالا بھی نہ کھاتی تھی۔ ویسے بھی اپنی ساس کی اجازت کے بنا مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ وہ مجھ پر بہت ہی سخت نظر رکھتی تھی، پورا دن مجھ پر گدھوں کی طرح نظر رکھتی اور پھر پورا دن صرف ایک وقت کا کھانا کھانے کی اجازت دیتی تھی، وہ بھی مجھے 100 قسم کی باتیں سناتی۔ میرا صرف ایک ہی گناہ تھا اور وہ تھا ایک غریب گھرانے سے تعلق۔
میرے ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ جس وقت یہ رشتہ آیا انہیں لگا کہ میری زندگی سنور جائے گی۔ حالانکہ میرے سسرال والے بھی کوئی بہت امیر نہیں تھے، لیکن ہم سے تھوڑے زیادہ پیسے والے تھے، اس لیے انہیں اس بات کا بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ بہت ہی اچھے بنے رہتے تھے۔ ہر وقت میری اماں اور ابا سے کہتے کہ ہم تو آپ کی بیٹی کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے جا رہے ہیں، آپ اس کی پرواہ بالکل مت کریے گا اور نہ ہی پریشان ہونا، ہم اسے بہت ہی اچھے سے رکھیں گے، اور بھی نہ جانے کیا کیا جھوٹے وعدے کرتے رہے تھے۔ میرے ماں باپ بہت زیادہ مطمئن ہو گئے۔ یہ سب تو بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے غریب گھرانے کی لڑکی کو چنا ہی اس لیے تھا تاکہ اسے دبا کر رکھ سکیں۔ ان کی دوسری بہویں ان کے اپنے خاندان کی تھیں اور ان سے دبتی بالکل بھی نہیں تھیں، اس لیے میری ساس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر میرے گھر میں رشتہ ڈالا۔ میرے ماں باپ میری ساس کی باتوں میں آ گئے اور یوں ہماری شادی طے ہو گئی۔ اس وقت ساس نے کوئی بھی جہیز وغیرہ کی ڈیمانڈ نہیں کی اور کہا کہ ہمیں جہیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر تو ہم لوگ اور خوش ہو گئے کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ جہیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں بھی روک رہے ہیں کہ ہم خود سے کوئی بھی چیز نہ کریں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ شادی کے بعد پہلے دن سے لے کر ساری زندگی یہ لوگ مجھے صرف اسی ایک بات کا تانا دیتے رہیں گے۔ میرے والدین نے اپنی حیثیت کے مطابق ہی میری شادی کے تمام انتظامات کیے۔ چھوٹا سا ہال ہی صحیح، لیکن انہوں نے ہال تو بک کروایا تھا۔ ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ہمارے ہاں شادیاں تو محلے میں ہی ٹینٹ لگا کر کروا دی جاتی تھیں، لیکن میرے ابا نے کہا کہ جہیز نہیں دے رہا، اس لیے میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، اس کی شادی 2 سال پہلے ہو گئی تھی۔ میری بھابھی نے کافی ہنگامہ بھی کھڑا کیا، جب آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی تب تو ہال میں نہیں کی، اور بیٹی کے وقت آپ کو ہال میں شادی کرنا یاد آ گئی۔ میرا بھائی بھی کافی ناراض ہوا، لیکن اماں ابا نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا اور میری شادی کے لیے ہال ہی بک کروایا۔ میں جانتی تھی کہ ابا نے یہ ہال بھی بہت ہی مشکل سے بک کروایا ہے۔ ابا نے اپنے کچھ دوستوں سے قرضہ لیا اور پھر شادی کا انتظام کیا تھا۔ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ابا پر کسی بھی طرح سے بوجھ بنوں، لیکن ابا نے مجھ سے کہا کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، کبھی مجھ سے کسی بھی چیز کے لیے ضد نہیں کی، تو اب اس طرح سے مجھے منع مت کرو۔ میں تمہارے لیے ویسے تو کچھ نہیں کر پایا، مگر اتنا تو مجھے کرنے کا حق دو کہ میں تمہیں اچھے سے رخصت کر دوں۔ بہرحال میں خاموش ہو گئی۔ اگر ابا کو زیادہ منع کرتی تو انہیں برا لگ سکتا تھا، اور میں ان کا دل بالکل بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ شادی کے موقع پر بھی میری ساس بہت ہی اچھی بن رہی تھی اور ہر ایک کے سامنے بار بار یہی بات کہہ رہی تھی کہ ہم نے شادی کا سارا انتظام خود کیا ہے، لڑکی والوں پر بالکل بھی بوجھ نہیں پڑنے دیا، اور نہ جانے کیا کیا۔ اس کا یوں بار بار جتانا ہمیں بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ ہر ایک کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یوں ہی اپنی تعریفیں کر رہی تھی۔ میں بمشکل خاموش ہوئی، لیکن میری اماں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو بار بار جتانے کی عادت ہوتی ہے۔ ویسے تو تمہاری ساس بہت اچھی ہے، اس لیے پریشان مت ہو، سسرال میں تم بہت اچھے سے رہو گی۔ میں بھی دل میں یہی دعائیں کر رہی تھی کہ ایسا ہی ہو، ورنہ میں نے آس پاس بہت سی لڑکیوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ان کے سسرال والوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور وہ صرف اپنے ماں باپ کی خاطر سسرال والوں کا ظلم جھیل رہی ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر پاتی ہیں۔ لیکن میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ میں اتنے اچھے لوگوں میں جا رہی ہوں۔ رخصت ہو کر جب میں اپنے سسرال آئی تو سب لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سب سے پہلے میری نند میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ارے بھابھی، آپ نے یہ کپڑے کہاں سے خریدے ہیں؟ دلہن کا لباس تو کسی اچھی جگہ سے خرید لیتی، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کسی سستے سے بازار سے خرید لیا ہے۔ اس کے یوں حقارت سے کہنے پر میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ سب لوگ مجھے مذاق اڑاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، حالانکہ یہ کپڑے میرے ابا نے اتنی مشکلوں سے پیسے جمع کر کے خرید کر دیے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دلہن کا لباس وہ اپنی طرف سے دیں۔ میرے ابا کی خون پسینے کی کمائی کا وہ یوں مذاق اڑا رہے تھے اور ایسے حقارت سے دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی لائق ہی نہیں ہوں۔ مجھے ایک دم سے رونا آنے لگا تو میری ساس کہنے لگی، کیا ارے ان غریبوں کی کیا اوقات ہوتی ہے، کبھی کسی بڑے بازار میں گئی ہی نہیں ہوں گے، ان جیسے لوگ تو صرف اور صرف سستے بازاروں میں ہی جا سکتے ہیں، اس لیے اس کے گھر والوں نے سوچا ہوگا کہ وہیں سے شادی کا لباس بھی خرید لیتے ہیں۔ لیکن میں کیا بتاؤں، شادی کے دوران تو سب نے مجھ سے اتنی بار سوال کیا کہ لڑکی نے اتنے سستے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں۔ اب میں انہیں کیا جواب دیتی کہ کن غریبوں میں ہم نے رشتہ کیا ہے۔ اس وقت تو میں نے کسی نہ کسی طرح سے بات سنبھال ہی لی، لیکن اب لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ہماری بہو تو جہیز میں کچھ لے کر ہی نہیں آئی۔ ارے اگر ہم نے بولا تھا کہ نہیں لانا تو اس کا کیا مطلب ہے جہیز نہیں دیں گے؟ اس کے ماں باپ تو اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہم مفت میں ان کی بیٹی کو لے جائیں، اور دیکھو یہ خالی ہاتھ جھلتی یہاں پر آ گئی، جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں لے کر آئی۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو اوپر کا پورا پورشن میں اس کی بیوی کے سامان سے ہی بھر دوں گی، لیکن میری خواہش تو صرف خواہش ہی رہ گئی، میں تو بس جہیز کے خواب ہی دیکھ سکتی ہوں۔ میرے بیٹے کی قسمت پھوٹی جو ایسی لڑکی اس کے ماتھے لگ گئی، پتہ نہیں کیسے اس کی زندگی گزرے گی۔ میری ساس ایسے واویلا کر رہی تھی جیسے یہ شادی زبردستی کروائی گئی ہو، حالانکہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سب لوگ اتنا اچانک سے بدل گئے تھے کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ کیا کہوں اور اس موقع پر کیا کروں۔ وہ لوگ میری گھبراہٹ کا مزید فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پھر میرے شوہر کو میرے برابر لا کر بٹھایا اور کہنے لگے کہ ہم مووی بنانا چاہتے ہیں۔
اسی وقت میرے شوہر کی ایک کزن کہنے لگی کہ ارے دلہن اور دلہا کی جوڑی تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، دلہن کا رنگ اتنا خراب ہے کہ اسے دیکھ کر ہی الٹی آ رہی ہے، کم سے کم کسی اچھے پارلر سے میک اپ ہی کروا لیتی، لیکن ان غریبوں کو ان سب چیزوں کا کیا پتا۔ میں اچانک سے رونے لگ گئی اور کتنی بے عزتی سہتی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ دیکھ کر میری ساس بولی اب ہمارے سامنے رونے کا ناٹک کرے گی، چلو جا اپنے کمرے میں جا۔ میری نند مجھے ساتھ لیے کمرے کی طرف چلی آئی۔ میں ابھی بیڈ پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھ سے کہا ارے بھابھی وہاں کیوں بیٹھ رہی ہیں، بیڈ شیٹ بہت ہی قیمتی ہے، آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، یہاں نیچے زمین پر بیٹھ جائیں۔ کوئی بات نہیں ہے، نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ یہ سن کر ذلت کے احساس کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ لوگ قدم قدم پر مجھے ذلیل کر رہے تھے اور مجھے اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ آگے آنے والے دنوں میں وہ میری زندگی جہنم بنانے والے ہیں۔ پتہ نہیں میرا شوہر مجھ سے کیسا رویہ اختیار کرے گا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ نند کے کہنے پر میں نیچے کارپیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میں فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب تک جتنا برا رویہ میرے ساتھ اختیار کیا گیا تھا اسے دیکھتے ہوئے مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یوں بیٹھے بیٹھے کس کا انتظار کر رہی ہو، جاؤ جا کر اٹھ کر کپڑے تبدیل کرو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے دیدار کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ تم جیسی شکل اور رنگت والی لڑکی میرے قابل ہے ہی نہیں۔ سن لو، مجھے تم جیسی لڑکیوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی تمہیں فیشن کے بارے میں کچھ پتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کے بارے میں۔ تم تو میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو اور میرے پاؤں کی جوتی ہو۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اس گھر میں سب کچھ میری اماں کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اگر تم نے ان کے حکم عدولی کرنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ میں تمہیں خوب ذلیل کر کے طلاق دے کر یہاں سے نکال دوں گا، پھر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر روتی رہنا۔ اس کی یہ بات سن کر میں فوراً سے گھبرا گئی اور اس سے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سب کی بات مانوں گی۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ میں جلدی سے اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ میں رخ موڑے بے آواز روئے جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے دروازہ بجایا اور کہا کہ اتنی دیر تک سونے کا ہمارے ہاں کوئی رواج نہیں ہے، چلو آج سے تجھے ہی کچن کا کام کرنا پڑے گا، یہاں ہم تجھے آرام کرنے کے لیے تھوڑی لائے ہیں، جا کچن میں جا اور ہم سب کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر لا، اگر ناشتہ اچھا نہ بنا تو دوبارہ بنانا پڑے گا۔ میں فوراً سے کچن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ نئی دلہن سے کون اس طرح سے صبح سویرے ناشتہ بنواتا ہے؟ اپنی قسمت پر مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ ابھی میں ناشتہ بنا ہی رہی تھی کہ اسی وقت میری نند وہاں آئی اور کہنے لگی بھابھی مجھے تو قیمے والے پراٹھے بہت پسند ہیں، میرے لیے تو وہی بنانا، اور باقی سب سے بھی پوچھ لو انہوں نے کیا کھانا ہے۔ پھر باری باری آ کر سب کوئی نہ کوئی فرمائش کرنے لگ گئے۔ سب کی پسند کا بناتے بناتے میں حد سے زیادہ تھک گئی تھی۔ مجھے خود کو بھی بہت بھوک لگی تھی۔ کل میں نے رات کو بھی ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا اور اب بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی سب کے لیے ناشتہ بنایا تو میری ساس کہنے لگی کہ گھر کی صفائی کون کرے گا، چل جلدی سے گھر کے سارے کام نمٹا، ایک ایک جگہ کو چمکا دے، اگر کہیں پر بھی مجھے دھول مٹی نظر آئی تو میں تیرا بہت برا حشر کروں گی۔ میں تو کل کی آئی دلہن تھی، مجھے تو اس گھر کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کروں۔ پھر سوچا کہ ساس کے کمرے سے ہی شروع کرتی ہوں۔ جیسے ہی میں جھاڑو لے کر ساس کے کمرے میں جانے لگی تو ساس بولی اے تم میرے کمرے میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ میں نے کہا ابھی آپ نے صفائی کا کہا ہے، میں وہی کرنے جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے کہ مجھ سے زبان چلا رہی ہے، چل یہاں صحن کی صفائی کر، پہلے میرے کمرے میں جانے کی جرت بھی مت کرنا، بنا میری اجازت کے وہاں قدم مت رکھنا۔ اسی وقت میرا شوہر اندر سے اٹھ کر آیا اور کہنے لگا کہ کیا تو صبح صبح اماں کا دماغ خراب کر رہی ہے؟ تجھے میں نے سمجھایا تھا نا کہ میری ماں کے حکم کے خلاف بالکل مت جانا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا ہے جو مجھے اتنا سب سنایا جا رہا ہے۔ میں نے آنسو بہاتے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی، رگڑ رگڑ کر صفائی کی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے اس گھر کی صفائی نہیں کی گئی تھی۔ اس گھر میں بہت سے لوگ رہتے تھے اور ہر ایک مجھ سے بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ میری شادی شدہ نند بھی یہیں پر رہتی تھی اور اس کا شوہر بھی جان بوجھ کر مجھے پریشان کرتا تھا۔ اگر میں پوچھا لگا کر ہٹتی تو گندے پاؤں لے کر وہاں چلنے لگ جاتا اور کہتا کہ یہاں سے تو صفائی کرو، اور پھر مجھے ایک ہی جگہ کو بار بار صاف کرنا پڑتا۔ میری ساس ایک طرف بیٹھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی تھی لیکن ایک لفظ بھی نہ کہتی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں مجھے لایا ہی ذلیل کرنے کے لیے گیا ہے اور کوئی مقصد نہیں تھا اس شادی کا۔ میں تھک رہی تھی اور ہمت نہیں تھی برداشت کرنے کے لیے، لیکن جب اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھتی تو سب کچھ برداشت کرنے کا عہد کر لیتی۔ انہیں پریشان کرنا مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ میں ان سے اپنی کوئی پریشانی نہیں کہتی تھی، حالانکہ اماں کو لگتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے باتوں ہی باتوں میں اس بات کو اگلوانے کی کوشش کرتی لیکن میں کچھ بھی نہ بولتی اور کہتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابا نے میری شادی پر اچھا خاصا قرضہ لیا تھا اور اگر یہ شادی ٹوٹ جاتی تو ابا کی حالت بہت خراب ہو جاتی۔ میرے سسرال والے جانتے تھے کہ میں اپنی زبان نہیں کھولوں گی اور اسی بات کا تو وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔
میرا شوہر مجھے میکے بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ 24 گھنٹے یہ لوگ مجھ سے کوئی نہ کوئی کام ہی کرواتے رہتے تھے۔ ایک دن غلطی سے سالن میں نمک زیادہ ڈل گیا تو ساس نے کہا کہ آج تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ میں نے دوبارہ کھانا بنا کر دیا۔ میری حالت بھوک سے بہت بری ہو رہی تھی۔ مجھ سے ویسے بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دن بدن میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ساس نے میرے کھانے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن میری حالت اتنی زیادہ بری ہو رہی تھی کہ میں خود کو روک نہیں سکی۔ اس لیے رات کو جب سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے تو چپکے سے میں کمرے سے باہر نکلی اور سوچا کہ کچن میں جا کر تھوڑے سے چاول ڈال کر کھا لیتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور چپ چاپ جا کر اپنی جگہ پر لیٹ جاؤں گی۔ جیسے ہی میں کچن میں گئی اور چاول نکال کر ابھی کھانے شروع ہی کیے تھے کہ اسی وقت میری ساس نہ جانے کہاں سے آ ٹپکی اور اس نے ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ مجھے لگا کہ کھانا کھا کر میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرے شوہر نے بھی مجھے خوب مارا پیٹا۔ میرا جسم زخموں کی وجہ سے بہت زیادہ درد کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میری ساس نے مجھے صبح سویرے ہی کچن میں بھیج دیا اور کہا کہ جا کر ناشتہ بناؤ۔ میں دکھتے جسم کے ساتھ ناشتہ بنانے لگ گئی۔ مجھ سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ زخموں کی وجہ سے شدید ترین درد ہو رہا تھا۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ایک ایسی خبر ملی جس نے میرے رہے سہے حواس بھی چھین لیے۔ مجھے پتا چلا کہ میرے ماں باپ کی اچانک موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں ہوش و حواس سے بالکل ہی بیگانہ ہو گئی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے میرے ماں باپ کے جنازے پر جانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ میں روٹی پیٹتی رہی، لیکن میرے شوہر اور ساس نے منع کر دیا کہ وہاں جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ میرا بھائی کافی دیر میرا انتظار کرتا رہا، لیکن جب میں نہ آئی تو اس نے اماں ابا کو دفنا دیا۔ میں اپنے ماں باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی۔ مجھے اپنے سسرال والوں سے اب بہت زیادہ نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا تھا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں جلد ہی ان سب سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی، لیکن کیسے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پڑوسن ہمارے گھر آئی۔ وہ اکثر ہی دیکھتی رہتی تھی کہ میرے سسرال والے مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے وہ مجھ سے ہمدردی رکھتی تھی، لیکن میری ساس کے سامنے کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اس لیے ایک دن جب وہ دوپہر میں کھانا دینے کے بہانے ہمارے گھر پر آئی تو دیکھا میری ساس اور نندے گھر پر نہیں تھی، وہ لوگ بازار گئی ہوئی تھیں۔ تو اس نے موقع پاتے ہی مجھ سے کہا کہ تم کیوں اتنا ظلم برداشت کر رہی ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اپنے شوہر سے خلا لے لو، اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ تو اتنا ظالم ہے، تمہیں اپنے ماں باپ کے جنازے پر بھی نہیں جانے دیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ میری مانو تو جلد سے جلد خلا لے لو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کیسے خلا لے سکتی ہوں، میں تو اس سب کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ اس کی ایک کزن وکیل ہے، وہ مدد کر سکتی ہے، موقع پاتے ہی تم اس سے رابطہ کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اس کا کارڈ دے دیا۔ میں نے وہ کارڈ بہت ہی سنبھال کر رکھ دیا اور کسی کی نظر میں نہیں آنے دیا۔ ایک دن جب سب لوگ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے تو میں نے پیچھے اس وکیل کو فون کر دیا اور اس سے بات کی اور اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری پوری طرح سے مدد کرے گی۔ میرے پاس تو اسے دینے کے لیے ویسے بھی پیسے نہیں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی فیس کہاں سے دوں۔ جب میں نے یہی سوال اس سے کیا تو وہ کہنے لگی، تم فیس کی ٹینشن مت لو، مجھے مہرین نے بتایا تھا کہ تمہاری ساس تم پر کتنا ظلم کرتی ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اس لیے پریشان مت ہو اور اس بارے میں مت سوچو، لیکن پہلے تو تمہیں وہاں سے نکلنا پڑے گا، اس کے بعد ہی ہم کیس فائل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس سے پہلے کیا تو تمہاری ساس اور تمہارا شوہر کسی نہ کسی طرح سے یہ کیس واپس لینے پر تمہیں مجبور کر ہی دیں گے۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، اس لیے میں نے ایک دن بنا ساس کو بتائے جلدی سے اپنا مختصر سا سامان باندھا اور جلدی کسی کی نظروں میں آئے بنا گھر سے نکل گئی۔ میرا رخ اپنے میکے کی طرف تھا، جہاں اب صرف اور صرف میرا بھائی اور میری بھابھی ہی تھے جو میری مدد کر سکتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچی تو بھائی مجھے دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارے سسرال والوں نے تو تمہیں اماں ابا کے جنازے پر نہیں آنے دیا، کتنے ظالم ہیں وہ لوگ۔ میری بھابھی یہ سب ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور رات تک اس نے فون کر کے میرے سسرال میں بتا دیا کہ میں اپنے میکے آ گئی ہوں۔ یہ سن کر میری ساس کو بہت شدید غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، اس سے کہو واپس آئے ورنہ اس کا حشر بہت برا کریں گے۔ لیکن اب میں کسی کی دھمکی نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ لوگ مجھ پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اب میں خلا لینا چاہتی ہوں، ایک وکیل ہے جو میری مدد کرے گی، وہ کوئی فیس بھی نہیں لے گی۔ میرے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی تم اتنے عرصے سے یہ سب خاموشی سے سہتی آ رہی ہو، مزید تمہیں سہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوش ہوئی کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، اب مجھے کوئی پریشان نہیں کر سکے گا اور اس جہنم سے میری زندگی چھوٹ جائے گی۔ مجھے وکیل نے بتایا کہ کل صبح ہی وہ کیس فائل کرے گی۔ اگلے دن جب اس نے کیس فائل کیا اور میرے شوہر کو نوٹس ملا تو وہ بلبلاتا ہوا میرے گھر آ گیا۔ ساس بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے خوب ہنگامہ کیا، مگر میں ان کے ساتھ جانے کو راضی نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے بھائی نے وہاں بھیجا۔ میرا کیس بالکل سمپل سا تھا، اس لیے فوراً سے ہی جج نے فیصلے کی تاریخ دے دی۔ اگلے دن فیصلہ ہو جانا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، بس دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے، لیکن رات کے 9 بجے ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ ہم سب کو حیرت ہوئی کہ اس وقت کون ہوگا۔ میرے بھائی دروازہ کھولنے گئے تو دیکھا کہ دروازے پر میرا شوہر تھا۔ وہ بھائی سے کچھ بات کر رہا تھا تو بھائی اسے اندر لے کر آ گئے۔ میں حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اسے اندر کیوں لے کر آئے ہیں۔
میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ کچھ دیر تک وہ میرے بھائی اور بھابھی سے بات کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور اس نے بھائی اور بھابھی سے کیا بات کی ہے۔ وہ لوگ اتنی دیر تک اس سے بات کیوں کرتے رہے؟ جب وہ چلا گیا تو میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے بلایا۔ بھائی نے کہا کہ دیکھو تم ہمارے حالات سے اچھے سے واقف ہو، میں اکیلے اس گھر کا خرچہ اٹھا کر اب تھک گیا ہوں، لیکن مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہارے شوہر کی بات مان لی جائے۔ یہ دیکھو وہ ہمارے لیے پیسے لے کر آیا ہے، بیگ بھر کر اس نے پیسے دیے ہیں اور اس کے بدلے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کیس کو واپس لے لیں۔ اب تم اس پر کوئی ہنگامہ مت کھڑا کرنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر تم نے میری بات سے انکار کیا تو زندگی بھر تم میری شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ بھائی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، ان کے علاوہ تو اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا، آخر وہ اس طرح سے کیوں پیش آ رہے تھے؟ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے سسرال والے مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، آپ یہ سب کرنے کو مت بولیں، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی۔ مجبور ہو کر مجھے ان کی بات ماننی پڑی اور اگلے ہی دن میں نے کیس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سن کر میری وکیل نے مجھے بہت سمجھایا اور کہا کہ ایسی غلطی مت کرو، زندگی بھر پچھتاتی رہو گی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے، میں کیا کروں؟ میرا شوہر بہت زیادہ خوش تھا کہ میں کیس واپس لے رہی ہوں اور اس کی جیت ہوئی ہے۔ مجھے اس سے شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اگر میں دوبارہ وہاں گئی تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن بھائی کے لالچ کی وجہ سے مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے وہیں سے سیدھا گھر لے کر چلا گیا۔ پورا راستہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آگے مجھے بہت تکلیف پہنچانے والا ہے۔ جیسے ہی میں شوہر کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تو فوراً سے میری ساس نے مجھے میرے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے گئی اور کہنے لگی کہ بہت تیز بن رہی تھی نا، تو تجھے لگا کہ تو ہم سے بچ پائے گی، ہمارے اوپر کیس کروا رہی ہے، شرم نہیں آتی، ہمیں عدالت میں گھسیٹنا چاہ رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک تو میں برداشت کرتی رہی، اس کے بعد میری برداشت بالکل ختم ہو گئی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی پہلے دن سے ہی ان کا ہر ظلم برداشت کرنا تھا، اور اب میں یہ سب مزید نہیں جاری رہنے دے سکتی تھی، اس لیے زور سے ساس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب وہیں خاموش ہو گئے اور میرا شوہر میری طرف آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا میں نے اس کا ہاتھ روک لیا اور کہا، خبردار جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم سب سے میں بدلہ لوں گی، تم لوگوں نے جو جو میرے ساتھ ظلم کیے ہیں ان سب ظلم کا بدلہ تم لوگوں کو چکانا ہی پڑے گا۔ اب میں ویسی نہیں رہی ہوں کہ خاموشی سے ظلم برداشت کروں۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے بھائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو میں چپ چاپ ہر ظلم برداشت کر لوں گی، مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہے اور میں یہ کر کے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں فوراً وہاں سے نکل آئی اور مہرین کے گھر آ گئی۔ میں نے مہرین سے کہا کہ میں ان سب کو سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً سے اپنی کزن کو بلوا لیا اور اس کی کزن نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ لوگ تم پر ظلم کر رہے ہوتے تھے تو مہرین نے بہت بار ویڈیوز بنا لی تھیں، ہم وہ سب ثبوت کورٹ میں پیش کریں گے جس کی وجہ سے انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، تاکہ سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ لڑکیوں پر ظلم کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور قانون میں اس کی سزا بھی موجود ہے۔ پھر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کسی لڑکی پر اس طرح کا ظلم کرنے کی۔ مہرین نے مجھ سے کہا کہ تم کچھ دن تک میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے لیے ایک نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنا خرچہ خود اٹھاؤں اور کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ اس دوران میرے بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ اس کیس کو چھوڑ دو، لیکن اب تک تم اپنے سسرال والوں کے خلاف کیس لڑنے میں مصروف ہو۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ نے تو خود غرضی میں مجھے جہنم میں دھکیل دیا تھا، لیکن میں اپنی زندگی تباہ و برباد نہیں کر سکتی، جو کچھ میں نے سہا ہے وہ سب مجھے ہی پتا ہے، اگر آپ کو مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا تو مت رکھیں، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ میں تھک گئی تھی، لوگوں کی ان تمام باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اتنا سمجھ آ گئی تھی کہ سب کے سب خود غرض ہیں، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، بس مہرین ہی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں ظلم کی چکی میں ہی پس رہی ہوتی۔ کچھ وقت تک کیس چلتا رہا، اس دوران میں نے ایک نوکری بھی ڈھونڈ لی تھی، ایک اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتی تھی۔ کئی بار راستے میں میرا شوہر مجھے ملا اور اس نے مجھے دھمکی دی اور کہا کہ یہ کیس واپس لے لو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، لیکن میں نے اس کی کسی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کیس مکمل طور پر میرے حق میں تھا، میری ساس اور میرے شوہر کو کڑی سے کڑی سزا سنائی گئی۔ اس دن میں بہت ہی مطمئن ہو گئی اور میں نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ اسکول سے مجھے اچھی تنخواہ مل جاتی تھی، میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ ایک دن ایک بچے کے گھر سے کوئی آیا تو پرنسپل نے مجھے آفس میں بلایا۔ وہ ایک نوجوان تھا، مجھ سے 2-3 سال ہی بڑا ہوگا۔ میں جس بچے کو پڑھاتی تھی وہ اس کا ماموں تھا، وہ اس کے لیے کچھ دن کی چھٹی چاہتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کچھ دن کی چھٹی لے سکتا ہے، لیکن اس کی پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر اکثر ہی میں نے نوٹ کیا کہ وہ اس بچے کے ساتھ اسکول میں کسی نہ کسی بہانے آتا اور ہمیشہ ہی مجھے پرنسپل کے آفس میں بلواتا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ پرنسپل کا کافی قریبی دوست ہے، اس کا نام حارث تھا۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ کی پہلی زندگی کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اگر آپ چاہیں تو میں پورے دل سے آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد کسی پر بھروسہ کر پانا بہت ہی مشکل بات ہے، لیکن یقین کریں میں آپ کو ایک اچھی زندگی دینے کا خواہش مند ہوں۔ آپ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے بھی میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ 2 سال ہو چکے تھے میری شادی کو ختم ہوئے، اور اس دوران میرے بھائی اور بھابھی نے بھی مکمل طور پر مجھ سے تعلق توڑ لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کا ظلم سہتی رہوں، اور بس یہی بات میں نے نہیں مانی تھی، تو انہوں نے میرا چہرہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لی۔ پہلے تو میں اپنے بھائی کو منانے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن پھر میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، کیونکہ میں ان کا غلط مطالبہ نہیں مان سکتی تھی۔ میں اپنی زندگی کیوں خراب کرتی؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں حارث پر بھروسہ کر کے اس کا ہاتھ تھاموں یا پھر نہیں۔ کافی دن تک سوچ بچار کر کے میں نے مہرین سے اس بارے میں بات کی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھو ہر کوئی برا نہیں ہوتا ہے، اور اگر تم یوں ہی اکیلے رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اکیلے زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں بھی پڑے گی۔ ابھی تو تم اپنی پہلی شادی کے برے اثرات کے زیر اثر ہو، لیکن میری مانو تو تم آگے بڑھ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس کی بات پر سوچ و بچار کرنا شروع کر دی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، لیکن میں حارث پر اتنی جلدی بھروسہ کیسے کر سکتی تھی؟ لوگوں پر بھروسہ کرنا اب میرے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا تھا، لیکن کبھی نہ کبھی تو زندگی میں آگے بڑھنا ہی تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے حارث سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہارے گھر والے اس بات کے لیے راضی ہوں گے؟ تو حارث نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں میری ایک بہن کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی شادی شدہ ہے اور کبھی کبھی ہی آتی ہے۔ تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور میری بہن بہت ہی اچھی ہے، ایک بار تمہاری اس سے ملاقات کرواؤں گا تو تم اس کی گرویدہ ہو جاؤ گی۔ اور پھر واقعی میں اس کی بہن سے مل کر اس کی گرویدہ ہو گئی۔ وہ بہت ہی اچھی اور نیک سیرت کی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ جلد ہی اچھی دوستی ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اچھے لوگ اب بھی باقی ہیں اور ہر کوئی برا نہیں ہوتا ہے۔ جلد ہی ہم لوگوں نے مل کر شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھ سے بات تک نہ کی۔ مہرین نے مجھ سے کہا، اداس مت ہو، میں تو ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور پھر وہ ساری تیاری میں میرے ساتھ پیش رہی۔ میں ایک چھوٹی سی تقریب میں حارث کی دلہن بن گئی اور اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر پر آ گئی، اور اس کے ساتھ میری نئی زندگی کی شروعات بہت ہی اچھے سے ہوئی۔ وہ مجھ سے بہت ہی عزت سے پیش آتا تھا اور محبت کرتا تھا، میرے ہر فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں نے کبھی زندگی میں کچھ برا سہا ہی نہیں ہے۔ اپنی پہلی زندگی کو تو میں مکمل طور پر بھلا چکی تھی۔ شادی کے بعد میں نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا، اب مجھے نوکری کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ حارث میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ مہرین نے مجھ سے کہا کہ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ حارث بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور تمہارے لیے تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب دیکھو تم اپنی زندگی میں کتنی زیادہ خوش ہو۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی۔ 2 سال بعد میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تو یوں لگا کہ جیسے میں مکمل ہو گئی ہوں۔ میری ساس اور شوہر جیل میں سخت سزا کاٹ رہے ہیں۔